جس طرح اللہ کا الحاکمین کا ایک اصول دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنس کے اندر کسی نہ کسی کو امامت عطا کرتے ہیں، خلافت عطا کرتے ہیں، سرداری دیتے ہیں. اور تو دیکھیں کتنی مخلوقات پیدا کی، ان میں سے اللہ نے انسانیت کو فوقیت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء رسولوں کو دی، ان میں سے بھی اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ کو دی. تو انسانی اعضاء بے شمار بہتر سے بہترین رکھے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ فوقیت چہرے کو دی، اس پیشانی کو دی. فرمایا کہ جو بندہ اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے مطیع کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے. تخلیق کے اعتبار سے تو اللہ نے خوبصورت ہی بنایا ہے. فی احسن تقویم، مبالغے کا صیغہ استعمال فرمایا، سب سے خوبصورت میں نے انسان کو بنایا ہے. لیکن اب اللہ کے ہاں خوبصورتی معیار نہیں، اللہ کے ہاں مال و زر بھی معیار نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھیں اس کے پاس تو بڑا مال ہے، اللہ اس میں بڑا راضی ہے، کہ اس کے پاس تو بڑے بیٹے ہیں، اللہ اس میں بڑا راضی ہے. نہیں نہیں بھائی، یہ پیسہ بھی آزمائش ہے، یہ اولاد بھی آزمائش ہے. کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے. جس کو دیا ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور جسے اللہ نے نہیں دیا اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، بہترین دین اس بندے کا ہے جس نے اپنی نعمت جبی کو، اپنے چہرے کو ہمارے تابع کر لیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے، اپنے اوپر احسان کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر. اب ایک انسان دنیا کے اندر رسوائی اختیار کرتا ہے، اسے لوگ اس کے بڑے کیا کرتے ہیں، اور تمہاری تو مت ماری ہوئی تھی کہ تم بیوقوفوں والے کام کرتے ہو، تمہیں عقل و شعور نہیں ہے، تم نے فلاں موقع پہ یہ غلطی کی اس لیے تمہیں یہ کام بھگتنا پڑا، تم کاروبار کے اندر یہ غلطیاں کر رہے تھے، تمہارا کاروبار تباہ ہو گیا، تم نے اولاد کی تربیت اس طرح نہیں کی، تمہاری اولاد نافرمان ہو گئی. ہمیں بڑے بھی سکھا رہے ہیں کہ اگر میری بربادی ہے تو اس میں میرا اپنا قصور ہے، اس میں اللہ کا ظلم ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی کیا سکھا رہے ہیں، جب ان سے جنت چھینی، جنت کی نعمتیں چھینی، جنتی لباس اترا، دنیا میں بھیج دیا گیا، تو کیا فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ جنت چھینی ہے اس میں اللہ تیرا ظلم نہیں، جنت کی نازک نعمتیں چھینی ہیں، جنتی لباس چھینا ہے اللہ، کیونکہ میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا. تو گویا کہ جو اللہ کی بات نہیں مان رہا، اپنا چہرہ اللہ کے مطیع نہیں کر رہا، اللہ کی تابعداری کی طرف اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہا، وہ ظالم ہے. اور جو مطیع فرما بردار کر رہا ہے، اللہ کیا فرما، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ محسن ہے، کم سے کم وہ اپنے ساتھ تو مخلص ہے. آج دیکھیں ہم اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں. کیا ہوتا ہے جی، بس بیوی بچوں کے لیے یہ دنیا کما رہا ہوں، ان کے لیے دوڑے لگا رہا ہوں. اور بھائیو یہ زندگی تو عارضی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ صرف بوڑھوں کو ہی نہیں آتی. انسان یہ سمجھے کہ بھی میرا دادا پر دادا 100-150 سال کی عمر تک پہنچا تھا، پھر جا کے بیمار ہوا، پھر وہ اللہ کو پیارا ہوا، تو مجھے بھی اتنی زندگی ملنی ہے. بھائیو ہر بندہ اپنا اپنا مقدر لے کے آیا ہے. ابھی چند دن پہلے ہی میرے ایک دوست قاری صاحب سب جوانی کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے. دیکھیں اللہ نیک لوگوں کو بھی اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. جو وقت مقرر اور معجل ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، چاہے کوئی نیک ہے، چاہے کوئی برا ہے، چاہے کوئی اچھا اختیار کرتا ہے، چاہے کوئی برائی کے راستے میں جاتا ہے، ہر بندے نے جانا ہی جانا ہے. لیکن اصل تعریف وہ ہے جو لوگ کریں. اپنے منہ تو ہر بندہ میں مٹھو بنتا ہے، جی میں بہت اچھا ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، مجھ جیسا متقی کوئی نہیں، میرے جیسا حاجی کوئی نہیں، میرے جیسا نمازی کوئی نہیں، میرے جیسا سبھی کوئی نہیں، میرے جیسا عالم کوئی نہیں. لیکن اصل تعریف وہ ہے جو لوگ کریں. جب ان قاری صاحب کے بارے میں نے خبر سنی تو اس کے بعد میں نے فیس بک کے اوپر دیکھا کہ ہر بندہ یہ تعریف کر رہا ہے کہ بھی بڑے بااخلاق باکردار نوجوان تھے، بڑے بہترین قاری قرآن تھے، اور محلے کے سینکڑوں بچوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا، قرآن یاد کرایا، دعائیں یاد کروائی، ان کی توحید کے اوپر تربیت کی، اور وہ سارے کے سارے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. دیکھیں بہنوں، آپ نے بھی جانا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کس طریقے سے کی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے
نے تو اپنے بچوں کو یہ تک نہیں بتایا کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ہم نے تمہیں یہ تک نہیں بتایا کہ اللہ سے مانگنا ہے، ہم یہ کیسے ملنے کا دنیا سے جا رہے ہیں، کبھی میں نے ان کے لیے فیکٹری بنا دی، میں نے کارخانہ بنا دیا، ان کے لیے لاکھوں جو ہے پیسے جمع کر دیے، بھائی یہ سارا تباہی کا سامان ہے، جو ان کے مقدر میں ہے گھر ان کو ملنا ہے، جو ان کے مقدر کا رزق ہے انہیں ملنا ہے، اصل فکر اعمال کی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کا اس کا مجھے آپ کو اختیار کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے وقت و ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بھی پیروی کرو، انہوں نے کیا سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا۔ آج مجھے اگر فکر ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچائے تو بھائیوں مجھے نمازی بننا ہے۔ آج دیکھیں شدید گرم موسم ہے، اگر اس کی گرمی سے بچنا ہے تو مجھے دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے گا یا سائے کی طرف آنا پڑے گا؟ مجھے تپتی دھوپ کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا یا پنکھے اور اے سی کے اندر آنا پڑے گا؟ اب اگر تپتی دھوپ میں کھڑا ہو کے میں کہوں کہ دیکھیں اللہ کا ظلم کہ میرے اوپر اتنی جو ہے موسم گرمی برسا رہا ہے، میں اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اس گرمی سے اس شدت سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہا؟ اس کا مطلب کہ میرا اپنا ظلم ہے، اللہ کا ظلم تو نہیں ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جو سائے میں بیٹھے ہیں وہ سکون میں ہیں، جو دھوپ میں کھڑے ہیں پسینے سے شرابور ہیں، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو مرتے وقت بتا دیتا ہے کہ ان کے جسموں سے روح بھی کیسے نکلتی ہے۔ ایڑیاں رگڑتے ہیں، لوگ آتے ہیں دعا کر رہے ہیں اس کی روح جسم سے نکل جائے، کئی ہفتے اشرے مہینے ہو گئے اس کرب کے اندر، اس تکلیف کے اندر۔ کہتے جی بکار یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے اللہ کو راضی ہی نہیں کیا۔ جو اللہ نے بتایا ومن احسن ممن، تم میں سے اچھا کون ہے؟ دینا ممن اسلم وجهه للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے مطیع کیا ہے، مرتے وقت بتا دے گا کہ اس کا چہرہ اللہ کے مطیع تھا یا نہیں تھا، اس کی محنت دنیا کے لیے تھی یا اللہ کے لیے تھی۔ اور دوسری جانب وہ نفس مطمئنہ، کہتے ہیں جی ابھی تو بات کر رہے تھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب جسم کے اندر سے روح نکل گئی، سجدے میں پیشانی رکھی ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آیات زبان کے اوپر آیت مکمل ہوئی، ادھر اللہ کے پاس جا چکے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، بے شمار ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے کہ جب وقت مقرر آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اچھائی کر رہا ہے مکمل کر لے یا برائی کر رہا ہے توبہ کر لے، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو انہوں نے جہنم سے بچایا، حالانکہ سارے کا سارا معاشرہ مشرکین کا ہے، انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ سارے توحید کے اوپر آ جائیں تو پھر میں توحید کا اعلان کروں گا۔